for its kids. حسن کلاس میں خاموشی سے بیٹھا سبق کو غور سے سن رہا تھا۔ اسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی کہ استاد کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسن نے خود سے آہستہ سے کہا، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر شاید تھوڑا زیادہ ہی آواز میں بول دیا تھا، کیونکہ قریب میں بیٹھے ہوئے اسلم نے اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، اس نے دوبارہ بورڈ کی طرف دیکھا جہاں سر حمید نے بڑے بڑے حرف میں لکھا تھا، بادلوں کے پیچھے سورج۔ حسن سر حمید سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام غیبت میں ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بادلوں کے پیچھے سورج کی طرح ہیں، مگر وہ ڈر رہا تھا کہیں اس کے دوست اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ کندھے جھکائے استاد کی باتیں سننے لگا اور خیالات میں کھو گیا۔ چلو ذرا غور کرتا ہوں، ہر امام لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، ان کے سوال کے جوابات دیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، لیکن امام مہدی غیبت میں ہیں تو وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ وہ یہاں موجود ہی نہیں تو مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو تضاد ہے۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی تو حسن باہر کی طرف دوڑا، کیونکہ آج کا دن پیر کا دن تھا۔ یہ وہ دن ہے جب اس کے والد اسے لائبریری لے جایا کرتے تھے۔ یہ لمحے اس کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں۔ اس کے والد اکثر سفر پر رہتے ہیں، لیکن ہر پیر کو وہ حسن کے ساتھ لائبریری ضرور جاتے ہیں اور مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ حسن اسکول کے دروازے سے باہر نکلا اور دیکھا کہ اس کے والد گیٹ کے قریب مسکراتے ہوئے کھڑے ہیں۔ حسن نے اسٹوڈنٹ کے رش کو چیرتے ہوئے جلدی سے اپنا دروازے تک کا راستہ بنایا۔ معاف کیجیے گا، سوری، غلطی سے ہو گیا، یہ کہتے ہوئے وہ آخر کار اپنے والد تک پہنچ گیا۔ حسن نے خوشی سے کہا، بابا آپ آ گئے۔ اس کے والد نے ہنستے ہوئے کہا، السلام علیکم بھی کہہ لیتے۔ حسن نے آہستہ سے کہا، اوہ سوری، مجھے پہلے سلام کرنا چاہیے تھا تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ جب وہ 15 منٹ کی واک کے لیے روانہ ہوئے تو اس کے والد نے پوچھا، تو آج کا اسکول کا دن کیسا رہا؟ حسن نے جواب دیا، ٹھیک تھا شاید۔ والد نے کہا، کیا ہوا، کچھ پریشان سے لگ رہے ہو؟ حسن نے اپنا چہرہ عجیب بناتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، یعنی پتہ بھی ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا تو پھر مل کر سلجھاتے ہیں، بتاؤ کیا الجھن ہے؟ حسن نے بتانا شروع کیا، آج میرے استاد غیبت اور بادلوں کے پیچھے سورج کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ امام مہدی غیبت میں ہیں، پھر وہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بادلوں کے پیچھے سورج کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ والد نے پوچھا، غیبت کا مطلب تم کیا سمجھتے ہو؟ کہ امام موجود نہیں ہے؟ ہاں، پھر تو تمہیں اپنی سمجھ درست کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری حالت سے باخبر رہتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ان کے قریب سے گزر جاؤ اور پہچان بھی نہ پاؤ۔ تو غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ امام ہم سے دور ہیں۔ حسن نے پرجوش ہو کر کہا جیسے ایک چراغ جل اٹھا ہو، تو کیا غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ امام ہم سے دور ہیں؟ والد نے کہا، نہیں، وہ ہم سے دور نہیں۔ کیا تمہیں ایک کہانی سناؤں کہ امام کس طرح سے ہماری مدد کرتے ہیں؟ حسن نے پرجوش ہو کر کہا، ہاں۔ حسن کو کہانیاں بہت پسند تھیں، خاص طور پر اس کے بابا سے سننا۔ علامہ ہلی کے زمانے میں ایک استاد تھے جنہوں نے اہل تشیع کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی۔ وہ یہ کتاب لوگوں کو سناتے تھے، لیکن کبھی بھی اس کی کوئی کاپی نہیں دیا کرتے تھے تاکہ کوئی ان کے خلاف جواب نہ لکھ لے۔ علامہ ہلی، انہوں نے ان سے کتاب لینے کے لیے ریکویسٹ کی تو استاد نے انہیں صرف ایک رات کے لیے کتاب دے دی۔ علامہ ہلی اس کتاب کو گھر لے آئے اور رات بھر بیٹھ کر اس کی نقل لکھنے لگے، لیکن نیند غالب آ گئی۔ تب امام مہدی ان کے سامنے آئے اور فرمایا، تم سو جاؤ، میں کتاب کی نقل کر دیتا ہوں۔ جب علامہ ہلی صبح بیدار ہوئے تو دیکھا پوری کتاب نقل ہو چکی ہے، یوں وہ اس کتاب کا جواب دے سکے اور شیعہ عقائد کا دفاع کر سکے۔ اس کے والد نے کہا، اب سمجھ آیا
امام غیبت میں ہونے کے باوجود بھی ہماری کیسے مدد کرتے ہیں، بس ہمیں ان سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے۔ حسن نے فٹ پاتھ کی طرف دیکھا اور سوچا، امام ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، مجھے بس دعا کرنی ہے۔